السلام علیکم میرے دیکھنے اور سننے والے تمام دوست احباب، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے ہم عمر، سب کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آج میں اس ویڈیو کو ڈسٹرکٹ اواران کے جو وہ سہولیات جو ناپید ہیں اس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سن کر اس کو آخر تک اور اس کو آگے آپ فارورڈ کریں گے تاکہ ذمہ داران تک پہنچ جائیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو بنیادی سہولیات ہیں شاید ان کو ہماری مجبوریاں اور علاقے کے غریب اور غربا اور مساکین، مزدور، دہقان اور کسان اس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، تمام ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے میں مختصراً اس میں بریفنگ دوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ذمہ داران تک پہنچ جائے۔ ہم نے کافی ویڈیو بھی بنائے ہیں اور پوسٹ بھی لکھے ہیں لیکن اب امپلیمنٹ نہیں ہے۔ میں خود ہی حیران ہوں، بلوچستان میں دینا دستی یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا کہ کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس میں جان بوجھ کر ایسے کر رہے ہیں یا کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ سی ایم جناب میر عبدالقدوس صاحب آپ سے، اور میں خصوصاً مشق دوسرا تحصیل ہے بڑا ضلع کا، ان سے ریلیٹڈ میر علی حیدر صاحب سے بھی، اور میں میر مہر اللہ مامسنی سے میں اور مشقے میں جتنے بسنے والے ہیں وہ اپنے کردار ادا کریں، اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں۔ سی ایم صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس اعلیٰ عہدے میں فائز ہیں۔ آپ نے جب سی ایم کا عدم اعتماد کے بعد آپ نے جو منسٹری جو جن کو تفویض کرنے کے بعد آپ نے جو اسپیچ دیا تھا، پہلے اسپیچ آپ کا یہ تھا کہ ہر ایک منسٹر وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ آپ تو وزارت عظمیٰ پر فائز ہو کر بھی ڈسٹرکٹ اواران میں کام کر رہے۔ ابھی میں آپ کو التجا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ اواران میں ترقیاتی کام، اسکیمات، میگا پروجیکٹ دینے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ کے دل میں ڈسٹرکٹ اواران کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، صرف محبت اتنی سی ہے، اگر ہوتی تو آپ ترقیاتی کام کرتے، دکھاتے، عوام کو سہولت دیتے، بنیادی بیسک رائٹس دیتے۔ اگر آپ صرف اواران کو اپنا ووٹ بینک تک آپ نے محدود رکھا ہے، آپ نے وہاں سے کامیاب ہو کر اسمبلی میں جانا ہے۔ عوام ابھی بھی باشعور ہو چکی ہے۔ میں معذرت آپ سے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے گلہ ہے آپ کی فعل سے کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں ڈسٹرکٹ کے ساتھ۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی کیا مجبوریاں ہیں، لیکن یہاں مجبوریوں کے ساتھ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو ڈسٹرکٹ کو اپنے پروموٹ کرنا تھا، جس طرح کہ ڈاکٹر عبد المالک نے تربت میں جو کام کر کے دکھائے ہیں، وہ آج آپ خود گئے ہوئے ہیں تربت میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تربت کس طرح بنا ہوا ہے، کس نے بنایا ہے۔ ڈاکٹر مالک نے اپنے 2.5 سال کے پیریڈ میں انہوں نے بنا کر دنیا کو دکھا دیا۔ آپ نے بھی اسی طرح کم سے کم، انہوں نے 100% کیا تھا تو آپ نے کم سے کم 50% کر دیتے۔ پہلے ہم آتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ اواران میں ایک ڈگری کالج بھی نہیں ہے، نہ کوئی گرلز کالج ہے۔ میں جناب میر اسد اللہ صاحب، ان کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، تو ان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ وہ بھی ایک منسٹر ہیں، انہوں نے پنجور کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔
آپ ان کے آدھے حصے کا اگر اور ڈسٹرکٹ اواران میں ضلع اواران میں کرتے وہ بھی بہت بہت تھا، لیکن افسوس کے ساتھ وہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر صفر، وہاں جتنے بیوروکریسی اور بیوروکریٹس ہیں ان کی منمانیاں عروج پر، نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اتنا آپ نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ بس جو چاہے جو کرے؟ نہیں بھائی، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے آپ بلوچ ہو کر بھی اپنی بلوچیت کو، بلوچی رسم و رواج کو، بلوچی سسٹم کو، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے کم سے کم۔ تعلیم، وہ قوم جب تک ترقی نہیں کر سکتی ہے اس کو تعلیم نہیں ملتی، اور قوم کو ترقی اگر آپ نے دینی ہے اس کو پہلے تعلیم دو، اور تعلیم کے بعد ان کو آپ نے وہ تعلیم حاصل کر کے وہ کامیاب ہوں گے۔ تعلیم سے ملک بھی ترقی کرے گی، قوم بھی ترقی جب کرے گی ملک بھی ترقی کرے گی، معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے، بڑے بڑے لوگ بھی پیدا ہوں گے، ذرائع آمدنی، وہاں معیشت بھی مضبوط ہوگا، وہاں ہر لوگ بسر روزگار ہوگا۔ کیونکہ اس کے بعد میں نے مختصر عرض کیا، مجھے افسوس کے ساتھ وہاں ایک کالونی آپ نے سرکاری کالونی نہیں بنایا گیا ہے کہ کسی کو رہائش کے لیے، وہاں ملازمت کے لیے دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، ان کو رہائش کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے آئے روز مجھے ٹیلی فون کر کے مجھے کہہ رہے ہیں، ہم پوسٹ بھی لکھ چکے ہیں، ہم پوری دنیا کو بھی یہ پوسٹ وائرل کر رہے ہیں، اور ہم دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں کہ موجودہ مونجو دڑو ضلع اواران ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہے مشق اواران سے لے کر خضدار تک 120 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو پکی سڑک دینے میں ناکام ہے۔ ابھی تک وہی دقیانوسی زندگی اواران ضلع میں رائج ہے۔ لوگ جوڑوں کے پانی پینے میں مجبور ہے، لوگ اس سڑک پہ ان کو یعنی خضدار سے مشقیں ہوتے ہوئے اواران پہنچنے میں 4 گھنٹے لگ جاتے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہاں سے اگر خضدار سے اگر نکلیں تو اواران تک ان کو کم سے کم 8-9 گھنٹے مشقیں تک پہنچتے پہنچتے ان پیک اپ گاڑیوں کو لگ جاتی ہے، اور پھر اواران سے 6-7 گھنٹے اواران تک، مشقے سے اواران تک یہ مسافت طے کرنے پڑتی ہے پیک اپ گاڑیوں کو۔ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ ابھی کچی سڑکوں کا کنسپٹ ہی دنیا میں ختم ہو چکی ہے۔ مشقیں، وہ پرانے زمانے میں بچہ تھا میں جب مشقے میں آتا تو یا جاتا تھا تو بسز جاتی تھی، بڑی لاریاں جاتی تھی، اور مہینے میں 1-2 دفعہ، اس زمانے میں واقعی ترقیات اتنی نہیں تھی، کچی سڑکیں تھیں اکثر پورے علاقے میں، تو مہینے میں 1-2 دفعہ روڈ کو گریڈر کیا جاتا تھا، لیکن ابھی نہ کلی ہے نہ کوئی گریڈر ہے، یہ روڈ ناقابل سفر ہے، اور یہیں پیک اپ گاڑیاں جتنی کہ سفر کرتی ہیں، جتنی کہ پیک اپ گاڑی کی چوڑائی ہے، وہ پہاڑی علاقے ہیں، ڈلوان ہیں، بہت مشکل کشا علاقے ہیں، نشیب و فراز ہیں، تو اس میں جتنی گاڑی کی 2 ٹائر ہیں پیک اپ کی، زیادہ آپ 7 فٹ لگا دیں یا 8 فٹ لگا دیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر ڈرائیور کی نظر جھک گئی گاڑی، بالکل ایکسیڈنٹ اور انسانی المیہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کچی سڑک ہے،
اور انہوں نے یہیں پیک اپ گاڑی والوں نے یہیں پیک اپ گاڑیاں کیا کرتی ہیں، یہ ایمبولینسز کا کام یہیں پیک اپ گاڑیاں کرتی ہیں، اور گڈس کا کام یہیں پیک اپ گاڑیاں کرتی ہیں، اور پاسنجرز کا کام یہیں پیک اپ گاڑیاں کرتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہم وہیں دقیانوسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ آپ صحت کے حوالے سے دیکھا جائے، اسی طرح جیسے کواران بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے، آبادی دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، تو ان کو اتنے غریب اور مسکین ہیں، وہاں اتنی غربت ہے کہ لوگ باہر جانے سے وہ ایفرٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، نہ مشقیں تحصیل میں، نہ واران میں ایسی کوئی بنیادی صحت کے سہولیات موجود نہیں ہیں جس کو فی الفور اس کو علاج معالجہ میٹرنٹی سہولیات، زچگی کا یہ ایک المیہ ہے، بلڈ پریشر کا اور ہارٹ اٹیک کا، یہ تمام چیزوں کا یہ آپ کے دور میں اگر نہیں ہوا پھر کب ہوگا؟ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں میر اسد اللہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنے پنجور کے لیے، میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، نہ ہی کسی سے مجھے ذاتی دشمنی، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کے زند مرگ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اپنی خامیاں خود ظاہر کریں گے اور اپنی خامیوں پر خود تبصرہ کریں گے اور کمی بیشیاں خود دیکھیں گے اور نکالیں گے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہم نے اپنی ذات تک ہم نے سوچا، اور باقی ہم نے نہ کسی غریب کا سوچا، نہ علاقے کا سوچا، نہ مساکین، نہ مزدور، نہ کسان کا۔ زراعت کا بھی یہی حال ہے۔ ابھی حالیہ جو گندم ابھی سروے بھی آیا، آج بھی میرے پاس نیوز لیٹسٹ آیا ہے، کرپشن کا اربوں روپے کا، اور گندم کا بحران بلوچستان میں۔ ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ مالا مال صوبہ ہو کر، امیر صوبہ ہو کر ہم باقی 3 صوبوں کو چلا رہے ہیں، ہمیں اپنے صوبے کو چلانے کے لیے ہم محتاج بن چکے ہیں۔ کیوں محتاج ہیں؟ تمام وسائل ہمارے بلوچستان کے ہوتے ہوئے ہم خود محتاج ہو گئے ہیں، اور باقیوں کو ہم تمام سہولیات دے رہے ہیں، اور ان کی طرف سے ہمیں کوئی سہولت نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے گندم کو روک کے رکھا ہے، اور NFC ایوارڈ پہ کوئی عمل ہی نہیں کر رہا ہے۔ ریکارڈنگ کا ایشو لے لیں، اس کا بینیفٹ آج تک ہم بلوچستان والوں کو نہیں مل رہا ہے۔ تو یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے چھوڑ دیں اس کو، تو باقی کم سے کم ضلع واران کو ترجیح بنیاد پر، کہ ابھی تک ضلع واران میں ایک ڈگری کالج تک موجود نہیں ہے، نہ کہ گرلز کالجز، نہ مشقے میں، نہ جاؤ میں، نہ کہ گشکور میں، نہ۔ یہ کیا ہے؟ جب تعلیم نہیں ملے گی، قوم ترقی نہیں کرے گی، قوم ترقی نہیں کرے گی، ملک ترقی نہیں کرے گی۔ بھئی تعلیم سے ملک اور قومیں بنتی ہیں، اگر اس پر آپ فوکس نہیں کریں گے۔ صحت پوری دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا کو آپ نے گھوما پھرا ہے، میں نے بھی گھوما پھرا ہے، گھوما پھرا ہوں میں بھی، اور دیکھا بھی ہے، اور وہاں کیا فیسلٹیز ہیں۔ ہم کیوں ڈپینڈنٹ ہیں دیگر صوبوں کے ساتھ؟ ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، وہ بھی ہیں ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے ڈپینڈنٹ۔ تمام وسائل، آپ ایک دن اپنے گیس کو آپ روک کے رکھیں کہ بھئی ہم دیں گے نہیں، جب تک ہمیں گندم، تمام وہ چیزیں اگر ہمارے بلوچستان لیں گے، ان کے بدلہ آپ لے لیں، ان سے خرید لیں ہم، نہ ان کے بینیفٹ بلوچستان کو مل رہا ہے۔ ابھی اواران آپ کا ضلع ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا ووٹ بینک ہے۔ میں میر علی حیدر صاحب آپ سے بھی، اور میر مہر اللہ آپ سے بھی، اگر میرے ویڈیو آپ تک اگر پہنچ بھی گئی نا، تو اس پر خدا را علاقے کی ترقیاتی کاموں پہ اپنا فوکس کریں، ہمیں مل کر ہم اپنا مل کر ہم اپنا رول ادا کریں گے، اور کریں بھی۔
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ ہمیں کسی سے ذاتی اختلافات ہے، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے سر کے سب تاج ہیں، لیکن ہمیں ترقیاتی کہ اب اس وقت سی ایم صاحب آپ وزارت عظمیٰ پر فائز ہیں، یہ موقع شاید بار بار آپ کو نہ ملے، جب آپ نگراں وزیر اعلیٰ تھے یقین مانیں آپ نے اس دوران میں بہت سارے کام کیے، میں نے سمجھا اب ایک مسیحا بن کے ابھریں گے، اگر آپ اسی طرح کام کرتے رہے نا تو آج آپ دنیا کے مثالی وزیر اعلیٰ بن جاتے، ہر ایک کے دل میں بس جاتے ہیں، لیکن لوگ ظاہر سی بات ہے میں آپ سے نفرت نہیں کرتا، میں آپ کی وہ سوچ ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں، آپ سے نہیں، خدا را زراعت پر فوکس کرے، ایجوکیشن پر فوکس کرے اور مواصلات پر فوکس کرے، کمیونیکیشن پر فوکس کرے اور ہیلتھ پر فوکس کرے، یہ تمام روزگار پر فوکس کرے، تمام یہ وائلنسز یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ ناشر ہیں، ان کو روکنے کے لیے آپ تعلیم کو رائج کریں، لوگ تعلیم پہ جائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے تو پھر یہ ابھرتی ہوئی قوم نکلے گی، یہ پھر خود مختار ہوں گے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا کسی کو جوائن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پتہ نہیں، میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، باقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا را اواران کی یہ جو صورتحال میں نے خود آبزرو کیا ہے اور خود میں نے دیکھے ہیں اور مجھے روز کال بھی آتے رہتے ہیں، میں آپ سے مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی امر ضرورت اس بات کی ہے کہ بلوچستان تو خصوصاً تو ویسی پسماندہ ہے اور اواران وہ تو عجوبہ ہے اور عجائب میں بھی شمار ہوتا ہے، ہمیں اواران مشقے میں جاتے ہوئے میں خود اسی علاقے سے میں پیدا ہوا ہوں، میرا ضلع بھی ہے، میرا سر ڈگار ہے، میرا سر زمین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس میں بسنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے الفت ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، مجھے بہت اس پتھر سے اس کے ہر بیل بوٹی سے اور ہر جڑی بوٹیوں سے ہر اس چرند پرند سے ہر اس چیز سے محبت کرتا ہوں کہ جس سے مجھے ان سے ہے اور رہے گا، اس لیے میں اس کی ترقی کا خواہان ہوں اور اس کی ترقی کو بالکل عملی صورت پہ کریں، وہاں کسی بیوروکریسی کو اتنا اختیار نہ دے کہ وہ اپنی منمانی کرے جس سے انگلیاں آپ پر اٹھے، ان کو بالکل اس طرح رکھیں جیسا کہ آپ ان کو اس طرح ڈیل کریں، اس طرح حکم صادر کریں کہ بے اچھے طریقے سے پرفارم کریں، علاقے میں کام کریں ترقیاتی، اور اس طرح لوگوں کے مسائل ایشوز ہیں بیسکس ہیں مہنگائی پر، اسی طرح ان کو موبلائز کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ اس کے مثبت پازیٹیو جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے کریڈٹ پہ آ جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے، ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے، ابھی میرے خیال میں حکومت ختم ہونے والی ہے تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ نے خود کہا تھا کہ میں ایم پی ہوتا جب اسپیکر تھے تو میں بہتر انداز میں کام کرتا جام کے دور میں، جب اس کے بعد تو آپ سی ایم بھی بنے لیکن پھر بھی کچھ نہیں بنا، اس کے بعد اب تو آخری دور چل رہا ہے، ابھی کیا ہوگا آپ نے خود کہا تھا کہ اوارن ٹو نال تک پکی سڑک بنے گی، وہ بھی نہیں ہوا، نہ اس میگا پروجیکٹ نہ پہ کوئی، وہاں بل تو پاس ہوئے سنے ہم نے بہت سارے سنے لیکن 0/0، صرف لفاظی الفاظ تک محدود تھے، باقی عملی صورت پتہ نہیں، یہ میگا پروجیکٹ کے نام پہ اتنے سارے بجٹ کہاں گئے، کہاں خرچ ہوئے، کن کے کھاتے پہ چلے گئے، اللہ عالم بالثواب، میں آخر اپنی بات کو اسی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ سن کر اس ویڈیو کو آپ میرے اس تبصرے سے
شاید کوئی عملی اقدامات کریں گے، ہم امید بھی کرتے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے آنے والے دور میں لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں اس ترقی یافتہ دور میں، اس ظاہر سی بات ہے ایک تبدیلی تو آئے گی، دوسرا روپ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا شکل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی میرا التجا تھا بھائی اسی طرح ہمارے لیڈر کے، اور تمام ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے جو ڈسٹرکٹ میں جو بندہ جو غریب ہے وہ بھی میرا لیڈر ہے، جو امیر ہے بھی میرا لیڈر ہے، جو بھی ہے میرا لیڈر ہے، میں ان کے خادم ہوں، بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں۔ ہم صرف اور کچھ نہیں کر سکتے، صرف اپنی دو الفاظ اور دو باتیں آپ تک پہنچانی تھی، وہ ہم نے پہنچا دیا، باقی ذمہ داری آپ پر ہے، عوام پر ہے، جو فیصلے کریں۔ آنے والے الیکشن میں عوام سے اپیل کرتا ہوں بھئی آپ سوچیں سمجھیں کہ آپ کے لیے کون بہتر ہوگا، کون اچھا ہے، اسی کو سپورٹ کرے۔ اگر وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس صاحب، اس کو بھی سپورٹ کرے، جو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ نہیں صحیح دوسرا آئے گا اس کو بھی سپورٹ کرے، لیکن دیانتدار ایماندار کام کرنے والے آپ نے چننا ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے درد دل میں آگ سی لگی ہوئی ہے، جس آگ سے جو درد پیدا ہو رہی ہے نا، تو اس کی وجہ سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ میں معذرت کے ساتھ، خدا حافظ۔